الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے پڑی ہے. اس میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن مألف، کہ مومن جو ہے وہ الفت کا مرکز ہوتا ہے. مومن الفت کا سرچشمہ ہوتا ہے، محبت کا مرکز اور محبت کا سرچشمہ ہوتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، جو آدمی دوسروں سے الفت نہیں رکھتا اور دوسرے اس سے الفت نہیں رکھتے تو ایسے شخص کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. اس لیے کہ خیر جتنی بھی ہے وہ وابستہ ہے ایمان کے ساتھ، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتا دیا کہ ایمان وابستہ ہے الفت کے ساتھ. لہذا الفت موجود نہیں تو ایمان موجود نہیں، ایمان موجود نہیں تو خیر موجود نہیں. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، کہ جو دوسروں سے الفت نہیں رکھتا دوسرے اس سے الفت نہیں رکھتے، ان میں ایسے لوگوں میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بہتری موجود نہیں ہے. الفت کیا ہوتی ہے؟ الفت کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے مانوس ہونا، یعنی ایک دوسرے سے مل کر خوشی محسوس ہو، ایک دوسرے سے بات کر کے خوشی محسوس ہو، ایک دوسرے سے کوئی معاملہ کر کے خوشی محسوس ہو، اس سے کوئی برتاؤ کر کے خوشی محسوس ہو، کسی قسم کا اس سے رابطہ کر کے خوشی محسوس ہو، انس ہو. اس کو عربی زبان میں الفت کہا جاتا ہے، اور تقریباً اسی چیز کو عربی زبان میں انس کہا جاتا ہے. اور لکھا ہے علماء نے کہ عربی میں انسان کو جو انسان کہتے ہیں، اردو میں بھی انسان ہی کہتے ہیں، ہم سب انسان ہیں الحمدللہ، اصل لفظ یہ عربی کا ہے، اور یہ انسان کا لفظ بھی بنا ہے انس سے ہی. انسان کو انسان کہنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ اس کے اندر ایک دوسرے سے مانوس ہونے کا خاصہ، ایک دوسرے سے مانوس ہونے کا مادہ دوسرے جانداروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. ویسے تو جتنے بھی جاندار ہیں، جاندار چیزیں ہیں، وہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتی ہیں، اپنے ہم جن سے مانوس ہوتی ہیں، لیکن انسانیت کے اندر یہ انس جو ہے وہ دوسرے
جانداروں کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر انسان ہے، دیکھنے میں انسان ہے، شکل و صورت انسانوں والی ہے، کہلاتا انسان ہے، لیکن اس کے اندر انس والی بات موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت اس کی کامل نہیں ہے۔ اس کی انسانیت کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کی انسانیت ابھی ناقص ہے، اس کو کمال تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ترقی، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو یا دین کے اعتبار سے ہو، ہر قسم کی جو انسان کی ترقی ہے وہ اسی انس سے، اسی الفت سے وابستہ ہے۔ اگر انسان کے اندر الفت نہیں ہے، اس کے رویے ایسے ہیں، اس کے برتاؤ کا انداز ایسا ہے کہ خود بھی دوسروں سے الفت نہیں رکھتا اور دوسرے بھی اس سے الفت نہیں رکھتے، مزاج میں کھردرا پن ہے، مزاج میں سختی ہے، مزاج میں حد سے زیادہ خشکی ہے، اگر کوئی اس سے ملتا ہے تو بعد میں پچھتاتا ہے کہ کس آدمی سے میرا واسطہ پڑ گیا۔ اگر انسان کا یہ مزاج ہے، یہ انداز ہے، تو نہ تو وہ دین کے کسی شعبے میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کے اندر۔ دونوں قسم کی ترقی یہ مربوط کر دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر الفت کے ساتھ۔ جتنی الفت زیادہ، جتنا انس زیادہ، اتنی ہی ترقی زیادہ ہوگی۔ اسی چیز کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ یوں بیان فرمایا کہ انسانوں میں سب سے کامل ایمان اس آدمی کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ جس کے اخلاق اچھے اس کا ایمان کامل، اور جس کے اخلاق اچھے نہیں اس کا ایمان بھی کامل نہیں۔ اخلاق کیسے اچھے ہوں گے؟ اخلاق بھی ظاہر ہے کہ اسی آدمی کے اچھے ہوں گے جس کے اندر الفت کا مادہ پایا جائے، انس کا مادہ پایا جائے۔ ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، وہ اپنے گاہک سے 4 پیسے زیادہ بھی لے لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی ڈیلنگ اچھی ہے، ہنس کر اس سے ملتا ہے، برتاؤ اچھا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کے آنے پہ احترام کرتا ہے، اچھی نظروں سے اسے دیکھتا ہے، تو وہ گاہک دوبارہ بھی آئے گا، پھر آئے گا، پھر آئے گا، مستقل گاہک بن جائے گا۔ اور اگر آپ آنے والے کو ترش نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں تو ایسے جیسے الٹی کلہاڑی کسی کو پڑتی ہے، رویہ ترش ہے، آنے والے کی کوئی توقیر نہیں ہے، اس کو آپ کے پاس آ کر کوئی احترام نہیں ملتا، تو آپ سے جو چیز خرید رہا ہے یا جو ڈیل آپ سے کر رہا ہے کاروباری، اس میں 4 پیسے اگر اسے بچ بھی رہے ہیں، آپ اسے چیز سستی دے رہے ہیں، اس کا پیسہ بچا بھی رہے ہیں، تو تب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی طرف دوبارہ رخ نہ کرے۔ اس لیے کہ جس طرح انسان کی یہ خواہش ہے کہ مجھے پیسہ ملے، مجھے کاروبار میں نفع ہو، میں چیز اگر خریدنے جاؤں تو سستی ملے، اور اگر کوئی چیز بیچنے جاؤں تو مہنگی بکے، جس طرح یہ انسان کی ایک خواہش ہے، اسی طرح انسان کی یہ بھی ایک فطری خواہش ہے کہ دوسرا آدمی مجھ سے اچھے انداز سے ملے، وہ میری عزت کرے، وہ میرا اکرام کرے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہوں گے جو اپنی بے عزتی کے مقابلے میں 4 پیسے کو ترجیح دیں۔ اس لیے ایسا آدمی جو ہر ایک سے کھردرا رویہ رکھتا ہے،
اپنے کاروبار میں کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ اگر تعلیم حاصل کر رہا ہے تو تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ اپنے معلم سے صحیح سیکھ نہیں سکتا. وہ اپنے کلاس فیلوز سے اگر اس کو کچھ سیکھنا پڑے، حاصل کرنا پڑے، ان سے نہیں حاصل کر سکتا. ہر ایک اس سے بھاگتا ہے، بھگتا ہے. اور اگر وہ معلم ہے تب بھی اس کے مزاج میں اگر کھردرا پن ہے تو وہ اپنی تعلیم میں کامیاب نہیں ہو سکتا. زندگی کا کوئی بھی شعبہ لے لیں آپ، جس انسان کے مزاج میں اکھڑ پن ہو، جس انسان کے مزاج میں کھردرا پن ہو، جس کے رویے میں نرمی نہ ہو، جس کو مل کر، جس سے بات کر کے اگلے کو خوشی محسوس نہ ہو، وہ بہت کم کسی شعبے میں کامیاب ہوتا ہے. جس طرح یہ معاملہ دنیا کا ہے اور دنیا کے بارے میں ہر انسان اس حقیقت کو سمجھتا ہے، اپنے کاروبار کے بارے میں سمجھتا ہے. دنیا میں مارکیٹنگ کے اصول بتائے جاتے ہیں، کاروبار چلانے کے اصول بتائے جاتے ہیں، کاروباری اداروں کو چلانے کے اصول بتائے جاتے ہیں، تو ان میں اس بات کو بھی سمجھایا جاتا ہے. ایک سیل مین ہے، اگر اس کے اندر آنے والے کو خوش کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہنس کر ملنے کی صلاحیت نہیں ہے، کوئی آتا ہے تو اس کے ماتھے پہ چوڑیاں پڑ جاتی ہیں، تو کوئی ادارہ اسے سیل مین رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ کہیں گے یہ تو چند دن میں ہماری دکان کا بھٹا بٹھا دے گا. جس طرح یہ بات تسلیم شدہ ہے، پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ دنیا کی ترقی باہمی الفت سے وابستہ ہے، یہی معاملہ دین کا بھی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات کو یمن کی طرف بھیجا. یمن کا چونکہ بڑا وسیع علاقہ تھا، اس لیے آپ نے اس کے دو صوبے بنا کر ایک میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ایک میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں کو اکٹھے روانہ کیا. ان کو روانہ کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائیں ان میں یہ فرمایا کہ یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، کہ تم نے لوگوں کے ساتھ جا کر آسانی کا برتاؤ کرنا ہے، سختی کا برتاؤ نہیں کرنا. یہ دونوں حضرات یمن میں گئے تھے، وہاں کے حاکم بن کر بھی، مبلغ بن کر بھی، دین کے معلم بن کر بھی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں نصیحت کہ اپنے طرز حکومت میں نرمی اور سہولت کا پہلو غالب رکھو، دین کی تبلیغ میں نرمی اور سہولت کا پہلو غالب رکھو، دین کی تعلیم میں نرمی اور سہولت کا پہلو غالب رکھو. ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ بشرا ولا تنفرا، کہ تم نے ایسا انداز اختیار کرنا ہے کہ لوگ خوش ہو کر تمہارے قریب ہوں. تبشیر کا معنی یہ ہوتا، تم سے رابطہ رکھ کر، تم سے برتاؤ رکھ کر، تمہاری بات سن کر انہیں خوشی محسوس ہو، وہ تمہارے قریب ہوں. ولا تنفرا، اور ایسا انداز اختیار نہیں کرنا جس سے لوگ بدکیں، نفور ہوں. تنفرا، نفور سے مشتق ہے. نفور کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی کوئی چیز برداشت نہ کر سکے اور اس سے دور بھاگنے پہ مجبور ہو. عربی میں اس کو کہتے ہیں نفرت. آپ ایک کمرے میں داخل ہوئے، سخت بدبو، دروازہ کھولے تو بدبو، تو ظاہر ہے کہ آپ وہاں ٹھہر نہیں سکیں گے، بھاگنے پہ مجبور ہوں. آپ نے کوئی کبھی اور ڈراؤنا منظر دیکھا
تو ظاہر ہے کہ آپ وہاں رک نہیں سکیں گے، وہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہوں گے۔ آپ نے کے کانوں میں کڑی آواز پڑ رہی ہے تو آپ اسے برداشت نہیں کر سکیں گے، یا اس آواز کو بند کرانے کی کوشش کریں گے یا وہاں سے بھاگنے کی کریں گے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو ایسی ناگوار ہو کہ انسان اس سے اپنے آپ کو دور کرنے پر مجبور محسوس کرے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ نفرت ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت بلال، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ولا تنفرا، تمہارا طرز حکومت ایسا ہو کہ لوگ تم سے بدکے نہیں، تمہارا طرز تعلیم ایسا ہو کہ لوگ تم سے بدکے نہیں، تمہارا طرز تبلیغ ایسا ہو کہ لوگ تم سے بدکے نہیں۔ ایک دفعہ بات سن کر دوبارہ بات سننے کو جی نہ چاہے، تمہارے قریب ہونے کو جی نہ چاہے، تم سے ملنے کو جی نہ چاہے، ایسا انداز اختیار نہیں کرنا۔ تو نفرت نہ ہو، اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ الفت ہونی چاہیے۔ تو دین کی تعلیم ہو، دین کی تبلیغ ہو، یا کسی خطے میں دین کا نفاذ ہو، یہ تینوں مقاصد تھے حضرت معاذ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجنے کے۔ ان تینوں کاموں کے اندر الفت کو پیش نظر رکھو گے تو کامیاب رہو گے، اور اگر الفت کے پہلو کو پیش نظر نہیں رکھو گے تو ناکام ہو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر زبردستی گھول کر کوئی چیز نہیں ڈالی جا سکتی جب تک کہ اس کی طبیعت خود آمادہ نہ ہو اسے قبول کرنے پر۔ آپ اپنی دکان پہ کھردرا رویہ رکھتے ہیں، ہر گاہک سے لڑتے جھگڑتے ہیں، تو کسی بھی طریقے سے اپنے گاہکوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ وہ ادھر آئیں، ان کو مجبور بھی کریں، کچھ بھی کریں، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک اندر سے جی نہیں چاہے گا اس وقت تک وہ نہیں آئے گا۔ اور اگر الفت کا انداز ہے آپ کا تو آپ کا گاہک کشاں کشاں کے پاس آئے گا۔ ہو سکتا ہے اس نے آپ سے کوئی خریداری نہ بھی کرنی ہو تو تب بھی گزرتے گزرتے کہے چلو سلامی کر جائیں، ملاقات ہی کر جائیں۔ تو جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے معاملے میں یہ بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کی ترقی بھی اسی چیز سے وابستہ ہے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ دین کی طرف رغبت ہوتی ہے، دین کی لائن پہ انسان چل پڑتا ہے، دین کا جذبہ اس کے اندر بیدار ہوتا ہے، نیکی پھیلانے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، برائیوں سے روکنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، لیکن انداز کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنے حلقہ احباب میں، ہر جگہ وہ اپنے آپ کو ایک ہوا سا بنا دیتا ہے، ایک عجیب و غریب چیز بنا دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ گھر کے اندر جھگڑے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، دوستوں کے ساتھ جھگڑے، جہاں ملازمت کر رہا ہے وہاں جھگڑا کھڑا کر دیا کوئی، جہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے وہاں جھگڑا کھڑا کر دیا، اپنی دکان میں جھگڑا کھڑا کر دیا۔ تو بعض اوقات انسان دین کی راہ پہ چلتا ہے اور یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں نے اب مجھے خدائی کوئی طاقت حاصل ہو گئی ہے اور میں خدا کی طرف سے ایک نمائندہ بن گیا ہوں، اب میں نے زبردستی سب کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گھر کے ماحول میں وہ تنہا،
اپنے حلقہ احباب میں وہ تنہا، تعلیم کے ماحول میں وہ تنہا، کاروبار میں وہ تنہا، جو بھی آدمی اس کے قریب جاتا ہے، قریب جاتے ہوئے سوچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ شخص میری کون سی غلطی نکال دے گا، مجھ پر کیا فتویٰ لگا دے گا، مجھے فلاں معاملے میں گنہگار قرار دے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو ہر کوئی اس سے دور بھاگتا۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز جو پیدا ہوئی ہے یہ دین کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، حالانکہ دین بذات خود اس طرح کے رویوں کا تقاضا نہیں کرتا۔ اپنے مزاج ہوتے ہیں انسان کے، اس کے مزاج میں کوئی اس طرح کی بات تھی جو پہلے ظاہر نہیں ہو رہی تھی، اب وہ کسی وجہ سے ظاہر ہو گئی، لیکن بہرحال وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس طریقے سے دین کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایسے شخص کے اندر کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف۔ انداز انسان کا ایسا ہو کہ دوسرا شخص آپ کی رائے سے اتفاق رکھتا ہے یا اختلاف رکھتا ہے، سوچ کے فرق ہوتے ہیں۔ تمام انسانوں کی سوچ کبھی یکساں نہیں ہو سکے، لیکن آپ کے رویے ایسے ہوں، آپ کا میل جول ایسا ہو، آپ کا برتاؤ ایسا ہو، بات کرنے کا طریقہ ایسا ہو، ملنے کا انداز ایسا ہو کہ کسی کو آپ کی رائے سے اختلاف بھی ہے تب بھی وہ آپ کی بات سننا پسند کرے، آپ کے قریب آنا پسند کرے، آپ سے مل کر اسے خوشی محسوس ہو، طبیعت میں ایک اطمینان محسوس ہو، تو یہ ہے الفت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ چیز موجود ہے تو ایمان موجود ہے، اور ایمان موجود ہے تو ہر خیر موجود ہے، اور اگر یہ چیز موجود نہیں ہے، ہر کوئی اس سے دور ہونا چاہتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور جب خود اپنے اندر کوئی خیر نہیں ہے تو وہ خیر کیسے پھیلا لے گا؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس طریقے سے خیر پھیلا لوں گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ اس طریقے سے خیر پھیلتی نہیں ہے، یہ خیر پھیلانے کا طریقہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نیکیوں کو شمار کیا تو ان نیکیوں میں ایک نیکی یہ بھی ذکر کی، وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، کہ یہ بھی نیکی میں داخل ہے کہ اپنے بھائی سے، مسلمان بھائی سے جب ملاقات کرو تو خندہ پیشانی سے ملاقات کرو، خندہ پیشانی سے ملو۔ بعض چیزیں دیکھنے میں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے کاروباری ڈیلنگ میں کے سلسلے میں، کسی اور معاملے میں آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کا کام تو کر دیتے ہیں لیکن انداز بجھا بجھا ہے، آپ کا روکھا سوکھا انداز ہے، سلام کا جواب بھی صحیح طریقے سے نہیں دیتے، تو کام تو اس کا ہو گیا، لیکن جس چیز کو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الفت قرار دے رہے ہیں وہ پیدا نہیں ہوگی۔ اور یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ان کو پیش نظر رکھا جائے اپنے معاملات کے اندر تو ہر آپ سے ملنے والا آپ سے الفت کرنے لگے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التودد الی الناس نصف العقل، کہ لوگوں کو اپنا دوست بنا لینا، لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر لینا، یہ آدھی عقل ہے، آدھی
عقل مندی ہے یہ. اس لیے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس کے لیے بعض اوقات زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، زیادہ توانائی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، زیادہ وقت خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف دماغ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی. یہی میں نے مثال دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیکی یہ بھی ہے کہ اپنے بھائی سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو. ایک شخص جب آپ کے پاس آتا ہے آپ بشاشت کے ساتھ اس سے ملتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وقت اس کو آپ اتنا زیادہ نہ دے پائیں، ہو سکتا ہے کہ جس کام کے لیے وہ آیا ہے اس کا وہ کام نہ کر پائیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ طے نہ ہو پائے، لیکن بہرحال آپ نے جو خندہ پیشانی سے اس سے ملاقات کیا ہے اس کے اثرات اس کے دل میں ہوں گے، اس سے الفت پیدا ہوگی. آپ نے بشاشت کے ساتھ ملنا تو تھا، سلام کیا، سلام کا جواب دیا، کتنا کا وقت لگتا ہے. اضافی وقت خرچ نہیں ہوا، پیسہ نہیں لگا، اضافی توانائی خرچ نہیں ہوئی، لیکن ایک مسلمان کے دل میں آپ کے لیے جگہ بن گئی. یہی تو عقل مندی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرار دے رہے ہیں اس کو کہ تھوڑی محنت سے، تھوڑے خرچے سے اور تھوڑا وقت لگا کر آپ نے اتنا بڑا فائدہ حاصل کر لیا. کوئی شخص ہے آپ کے پاس آتے ہیں، کسی کام کے لیے آتے ہیں، آپ ان کا کام نہیں کر پاتے، نہیں ہو سکتا، آپ کے بس میں نہیں ہے، یا وہ جو کام آپ سے کروانا چاہتا ہے وہ خلاف اصول ہے، خلاف قانون ہے، تو واقعتاً آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ آپ نے جواب ہی دینا ہے، انکار ہی کرنا ہے، لیکن انکار کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ آپ کھردرے انداز سے کہہ دیں کہ چلے جاؤ جہاں سے آپ کا کام نہیں ہوگا، اور ایک یہ کہ ذرا دھیمے انداز سے کہہ دیں کہ بھئی آپ کا یہ کام کرنے سے میں معذور ہوں، اس میں یہ بات ہے اس لیے میں نہیں کر سکتا. نتیجہ تو وہی ہے کہ اس کا کام نہیں ہوا، لیکن ایک صورت میں وہ شخص آپ سے بدگمان ہو جائے گا. وہ جو بات الفت والی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ حاصل نہیں ہوگی. اور دوسری صورت میں اگرچہ اس کا کام نہیں ہوا لیکن اس کے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں آپ کے لیے جگہ بن گئی. آپ نے انکار کیا لیکن نرمی کے ساتھ انکار کیا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ انکار کر رہے ہیں اور معذرت خانہ لہجے میں کر رہے ہیں، بجائے اصول جھاڑنے کے. بات تو اصول ہی کی کر رہے ہیں آپ، لیکن ذرا معذرت کے انداز ہے کہ میں معذرت خواہ ہوں، مجھے بڑی ندامت ہے، شرمندگی ہے کہ میں آپ کا کام نہیں کر پایا. یہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختصر سی بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ المؤمن مألف، کہ مومن جو ہوتا ہے وہ الفت کا سرچشمہ ہوتا ہے، الفت کا مرکز ہوتا ہے. اس چیز کی میں وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. یہ بعض باتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اگر اٹھا کر دیکھیں تو اس میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے پاس کوئی شخص آتا کچھ مانگنے کے لیے، آپ کے پاس دینے کے لیے نہ ہوتا، تو آپ نے کبھی بھی کھردرے انداز سے انکار نہیں کیا، بلکہ آپ کے چہرے پر ایسی شرمندگی طاری ہو جاتی تھی جیسے انسان یہ سمجھے کہ مجھ سے پتہ نہیں اگلے کا کتنا نقصان ہو گیا. ایسا بھی ہوا کہ سرکاری مال تھا، بیت المال کی کوئی چیز تھی، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مجھے دے دی جائے، لیکن اصول کے لحاظ سے وہ اس کا حق نہیں بنتا تھا، حق کسی اور کا بنتا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو دینے کی بجائے وہ دوسرے کو دے دی، لیکن انہوں نے کہا تو تھا کہ مجھے دے دی جائے. بات تو اصول کی ہے کہ تمہارا حق نہیں بنتا، تم نے مانگا ہی کیوں جو چیز تمہارا حق نہیں بنتی. لیکن ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہاں یہ نہیں تھا. عمل تو اصول پر، قانون پر ہو رہا ہے، اللہ کے حکم پر ہو رہا ہے، لیکن وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب اس شخص کو آپ وہ چیز نہیں دے سکے تو آپ کا چہرہ وہ ایسے تھا جیسے بہت پشیمان ہو، ندامت کا انداز، معذرت کا انداز. بات وہی ہے کہ اگلے کا کام آپ نہیں کر سکے، لیکن انکار کا کام نہ کر سکنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ طریقہ دکھایا کہ وہ اما السائل فلا تنہر، جو تم سے مانگنے کے لیے آتا ہے دے سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، دے دیا. نہیں دے سکتے، موقع نہیں ہے دینے کا، مناسب نہیں ہے دینا، یہ کوئی اور بات ہے، تو ڈانٹ کر بھی اس کو بھگا سکتے ہو. لیکن فرمایا کہ نہیں، جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، پیار سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرو. تو کسی سے مل رہے ہیں، خندہ پیشانی سے مل رہے ہیں، اس کو مخاطب کر رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو جب مخاطب کرو تو پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ وہ کس لفظ سے اپنا خطاب پسند کرتا ہے، کیا کہلوانا پسند کرتا ہے اپنے آپ کو. اسی انداز سے اوئے کہنے کے بجائے کوئی اپنے آپ کو حاجی صاحب کہلوانا چاہتا ہے، کوئی چودھری صاحب یا کوئی اور خطاب ہے کسی کا، تو اگر اس سے آپ بات کر لو گے تو تھوڑے سے لفظ بدلے ہیں، لیکن بات کہاں کی کہاں پہنچ گئی. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اثرات ظاہری معاملات پر پڑتے ہیں، لین دین پہ پڑتے ہیں کہ اس معاملے میں مجھے اتنا نفع ہوا، اتنا نقصان ہوا، اور اس کے ساتھ یہ جو اضافی چیزیں ہیں ان کو اگر پیش نظر رکھا جائے، ان کو اگر اپنایا جائے، دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اور اسی کو یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم الفت قرار دے رہے ہیں. کالمؤمن مألف، کہ مومن الفت کا سرچشمہ ہوتا ہے، الفت کا مرکز ہوتا ہے، اور اس میں ظاہری نفع نقصان اگرچہ فی الحال نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر انجام کے اعتبار سے دیکھیں اور دور رس نتائج کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت سے فوائد بھی آدمی کو حاصل ہوتے ہیں. یہی انسان کی خوش روی، الفت کے رویے بعض اوقات مشکل وقت میں انسان کے کام آ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی کوئی مشکل ہو اور اس مشکل کو حل کرنے کی چابی کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ایک دفعہ آپ کے پاس آیا تھا، آپ اس کا کام تو نہیں کر سکے تھے لیکن ڈانٹ کر بھگا دیا تھا اسے، کھردرے انداز سے ملے تھے. تو اس صورت میں اس کا برتاؤ آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور اگر وہ آپ کے پاس آیا تھا، اگرچہ کام نہیں کر سکے تھے لیکن آپ نے اس عزت کی تھی، اچھے انداز سے اسے ملے تھے، اسے انکار کیا تھا، بہت اچھے انداز سے کیا تھا، وہ خوش ہو کر آپ کے پاس سے گیا تھا، اور اس وقت آپ کو کی مشکل کو حل کرنے کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا کیا رویہ ہوگا آپ کے ساتھ؟ دونوں. اس وقت جب آپ اس کے ساتھ برتاؤ کر رہے تھے، اس وقت آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے کسی وقت، لیکن آج نظر آ رہا ہے. اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی عقل قرار دیا ہے کہ التودد الی الناس نصف العقل، کہ لوگوں کو اپنا دوست بنا دینا، ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا کہ وہ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں، یہ آدھی عقل مندی ہے. اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بہت دور تک دیکھا ہے، اور اگر آپ نے دیکھا کہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو ڈانٹ کر بھگا دیا، اس کا مطلب یہ کہ آپ کی نظر جو ہے وہ 2 قدم تک گئی ہے، اس سے آگے نہیں ہے. قریب کی نظر آپ کی ٹھیک ہے لیکن دور کی بینائی آپ کی کمزور ہے.
عقل مندی اس چیز کا نام ہے کہ آدمی کی نزدیک کی نظر بھی ٹھیک ہو، دور کی بینائی بھی ٹھیک ہو، دونوں ٹھیک ہوں، یہ ہے عقل مندی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عقل مندی میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی کا میل جول اور رویہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ الفت والا ہو۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔